اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ تو سورہ تسین ہے، 90 سورہ کا نام ہے بلد۔ اس کا نام بلد بہت ہی مطلب ایک اس طرف اشارہ لے چلتا ہے کہ یہ جو شہر ہے، یہ بلد، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دنیا تک مقبول شہر رہے گا، جس کو خاص اللہ کا شہر، اللہ کا گھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر جو نظر ہے شیطانی قوت کی پہلے سے ہے۔ ابلیس کے کارندے جو جنات میں چھپے ہوئے ہیں، جو انسانوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ اس شہر کو مٹانا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ اللہ کا نام، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام زمین پہ شیطان نے مٹا دیا تھا، اس وقت بھی لوگ اس شہر کو اللہ کے گھر سے جانتے تھے۔ تو شیطانی قوتوں کے خلاف یہ شہر شروع سے لڑتا آ رہا ہے۔ تو اب ساری شیطانی قوتیں مذہب کا سہارا لے کر، یعنی کہ شیطانی مذہب کا سہارا لے کر اس شہر پہ حملے کرنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے۔ اب جو شیطانی یہودی ہیں، جنہوں نے شیطانی عیسائیوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی اس شہر کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ اب جو پچھلی جو امتیں ہیں وہ بھی اس شہر کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ پچھلی امتیں اس شہر کو اس لیے ختم کرنا چاہتی ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ بھیا، وہ اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے، تو شیطانی قوتیں ساری، ایک تو شیطانی قوتیں، پھر شیطانی یہودی قوتیں، شیطانی عیسائی قوتیں، اب پھر شیطانی سناتنی قوتیں، جو شروع والی قوتیں شیطانی، وہ بھی اس شہر کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ اس شہر کی مقبولیت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی۔ اس شہر کی مقبولیت کے سامنے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ تو اب آئیے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ شیطان اس شہر کو تباہ برباد کر دے۔ لا اقسم، قسم ہے یہ بلد کی، یہ شہر کی قسم ہے، اس شہر کی۔ اب دوسری آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو یہ جو شہر ہے ہم نے حلال کر دیا تمہارے اوپر لڑنا اس شہر میں۔ اس شہر میں ہم نے تم پر حلال کر دیا لڑنا۔ اگر شیطانی قوتیں اس بات کا سہارا لے کہ اس شہر میں لڑ نہیں سکتے آپ، اور وہ پھر لڑ کے اس شہر کو قبضہ کرے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو اسپیشل آرڈر دیے کہ آپ لڑو ان کے ساتھ۔ اب پھر تو دیکھیں بھیا، اب اس شہر کو بچانے کے لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شیطانی قوتیں ابھر رہی ہے، جرم کی قوتیں، مجرم کی قوتیں ابھر رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح امریکہ میں جو مافیا گینگ ہے ابھر رہا ہے، انڈیا میں مافیا گینگ ابھر رہا ہے، پاکستان میں، مسلم کنٹریز میں، 50 مسلم کنٹریز میں مافیا گینگ شوروں سے ابھر رہا ہے۔ تو جہاں بھی شیطانی قوتیں، مافیا گینگ ابھر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو لڑنا ہوگا، کیونکہ ان کا آخری مقصد ہوگا اس شہر کو تباہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 3 میں چلتے ہیں۔ وَوَلَدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ
جو تمہارے والد ہے آدم اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں سارے، تو تمہارے والد کی قسم اور ان کے بچوں کی قسم، ولد اور ان کے سارے بچے، یعنی کہ جو ہمارے بھائی ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو والد اور بچوں کا جو ذکر کیا ہے، یہ خاص اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ شیطان جو ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، ان بھائیوں کا ہی استعمال کر کے فوج بنا کر پھر انسانوں کو ختم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اور پھر یہ جو شہر ہے، اس شہر میں اپنا جھنڈا گاڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کسی طرح بھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 4 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو جو ہے بڑا مشقت والا بنایا ہوا ہے، تو تم فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں ڈٹے رہنا ہے شیطان کے مقابلے میں۔ شیطان کتنی بھی تیاری کر لے، کس طرح بھی تیاری کر لے، تم اس تیاری کو ایمان کے ذریعے سے پا سکتے ہو۔ پھر اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ تو اب جو شیطان نے جن انسانوں کو قبضہ کیا ہوا ہے، اصل میں وہ انسان اس شیطان کے قبضے میں اس لیے چلے گئے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی قدر نہیں ہے، ہم ہی خود قدر ہے۔ شیطان نے ان کو قدر میں مبتلا کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد نے فرمایا کہ آخری زمانے کی 2 بڑی بیماریاں ہوں گی، وہ ہے قدریہ اور خرجیہ۔ قدریہ کہتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں جب تک عمل نہیں کروں گا کچھ نہیں ہوگا، یعنی کہ میرے عمل سے، میرے ایکشن سے ہی کچھ ری ایکشن ہوگا، اس سے پھر رزلٹ نکلے گا، یہ انسان سوچتا ہے۔ یہ قدریہ کی بیماری ہے۔ خرجیہ کی بیماری یہ ہے کہ میں چاہے نہ کروں، میں چاہے کروں، میں چاہے جب کروں، میری مرضی۔ تو یہ جو ڈائلاگ ابھی میں نے کہا کہ میری مرضی، یہ خرجیہ کی بیماری ہے، کیونکہ ہمیں کرنا ہی ہے، ہم یہاں پر امتحان کے گیم میں آ گئے ہیں۔ لیکن شیطان نے ہمیں قبضے میں لے کے رکھا ہوا ہی ہے کسی بھی اینگل سے، اور ہمیں دھسنا نہیں ہے۔ قد خاب من دساہا، جو اس میں دھسا وہ گیا کام سے، اور جو اس سے باہر نکلا وہ ہو گیا کامیاب۔ تو یہ نہیں ہونا ہے قدریہ کی۔ تو ایسے انسانوں کا عقیدہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آگے کہا کہ آیت نمبر 6 میں، یقول، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو گئے، مالن، یقول اہلکت مالا لبدا، ہم مال خرچہ کر کے ہلاک ہو گئے، لیکن یہ پھر بھی ہارتے نہیں ہیں، یہ پھر بھی ہارتے نہیں ہیں، مال خرچہ کر کے ہلاک ہو رہے ہیں، پھر بھی ہارتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہے اس شہر تک پہنچنا، ان کا مقصد ہے اس شہر تک پہنچنا۔ تو جو کرمنل نیٹ ورک ہے بڑے خوبصورتی سے یہ کام کو انجام دے رہا ہے، بڑے خوبصورتی سے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک ان کا جو ہے عقیدہ بتایا ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَاهُ أَحَدٌ۔ اور ان کے عقیدے میں ایک عقیدہ شامل ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھیا ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایسے عقیدے رکھنے والے لوگ شیطان کے کارندے بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے سوچنے والے لوگ شیطان کے کارندے بن جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ جب ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے
تو تب جا کے ہم کیا کرتے ہیں، مذہبی چیزوں کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، جس کو بڑے خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فجورہا، یہ فجور لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فجور لوگ ہیں، مذہبی چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب فائدہ، مطلب انسانیت کا فائدہ چھوڑ کر صرف ان کا پرسنل فائدہ۔ فائدہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانیت کا فائدہ نہیں، پرسنل فائدہ، انسانیت کا فائدہ چھوڑ کر کہ دوسروں کو نقصان کر کے فائدہ۔ اب پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ بھیا تم جو سوچتے ہو کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے تمہیں، تو تم کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ علم نجعل لہ عینین، میں نے تمہارے اندر آنکھ بنائی۔ یہ جو میں نے تمہارے اندر آنکھ بنائی ہے یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے میرے بھائیوں، ذرا غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین ایک ہے، بظاہر ایک مٹی ہے، لیکن اس مٹی سے ہم الگ الگ طرح کے پھل نکالتے ہیں، الگ الگ طرح کے سبزیاں نکالتے ہیں، الگ الگ طرح کے دوائیاں نکالتے ہیں اس مٹی سے۔ اسی طرح اب یہ جو جسم ہے ایک پانی کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس پانی کے ٹکڑے کو سب جانتے ہیں، عورت بھی جانتی ہے، مرد بھی جانتا ہے، لیکن اسی ایک پانی کے ٹکڑے سے یہ دونوں آنکھیں نکل رہی ہے، اسی ایک پانی کے ٹکڑے سے یہ دونوں منہ نکل رہے ہیں، ہونٹ نکل رہے ہیں، اسی پانی کے ٹکڑے سے یہ ناک نکل رہی ہے، اسی پانی کے ٹکڑے سے یہ کان بن رہے ہیں، اسی پانی کے ٹکڑے سے یہ دل بن رہا ہے، اسی پانی کے ٹکڑے سے یہ 2 ہاتھ بن رہے ہیں، اسی پانی کے ٹکڑے سے 2 ٹانگیں بن رہی ہیں، اسی پانی کے ٹکڑے سے پیٹ کی ہر چیز بن رہی ہے، الگ الگ چیز بن رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک پانی کے ٹکڑے سے ہم نے 2 آنکھ بنائی، تو جب ہم ایسا کر سکتے ہیں تو یہ کیسے نہیں کر سکتے کہ ہم اس ساری دنیا کو بنا کر اس کے نگران اور اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے اور اسے دیکھ نہیں سکتے؟ تو تم یہ کیسا سوچتے ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، جبکہ ہم نے ایک ہی پانی سے یہ 2 آنکھ بنائے ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے پھر یہ ہونٹ بنائی اور یہ زبان بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور اسی پانی سے ہم نے پھر کیا کیا ہے، تمہاری زبان بنائی، اسی پانی سے تمہارے ہم نے ہونٹ بنائے، اور یہ آنکھ، زبان اور 2 ہونٹ کے ذریعے سے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور شیطان کی غلامی میں جا رہے ہو۔ ارے بھائی شیطان نے کیا بنایا؟ یہ ساری چیز بنایا شیطان نے تو کچھ نہیں بنایا، اور تم اس کی غلامی کر رہے ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر ہم نے تمہیں 2 راہ بتائی۔ اب اللہ نے دونوں راہ کو غلط نہیں کہا، لیکن دونوں راہ کو غلط نہیں کہا، لیکن یہ کہا کہ ایک راہ کا اینڈ دوزخ ہوگا، آگ ہوگی، ایک راہ کا اینڈ جنت ہوگا، باغات ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر فَلَا، اور وہ ضرور داخل ہوگا عقبہ میں۔ تو اگر اس نے نافرمانی کی تو وہ ضرور داخل ہوگا عقبہ کے اندر وہ ضرور داخل ہوگا۔ وما ادراک ما العقبہ، اب عقبہ جو ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ایک دوزخ کا نام ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل آخری آیت میں نار موصدہ کے طور پہ دیا گیا ہے کہ وہ آگ ہے جو 8 طرف سے لپیٹی ہوئی ہے، یہ ہے عقبہ۔ اور فک رقبہ، وہ تمہارے گردن کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ اب یہ یہاں پر ایک دوزخ کا ذکر بھی ہے، اور پھر ساتھ میں اب یہاں پر جو ہے نا فک رقبہ جو ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اب یتیمن تو فلق تحم العقبہ
پھر نہیں وہ داخل ہوگا اس عقبہ کے اندر. یہ دوزخ کا ایک نام ہے، اور یہ دوزخ کی تھوڑی سی تفصیل بھی نیچے بتائی گئی کہ نار المعصدہ، یعنی کہ آٹھوں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے اس نار نے، تو آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے. بس فق رقبہ، یہ یہاں پر جو ہے نا، یعنی کہ ہر ایک کی گردن یہاں پر پھنسی ہوئی ہے اس کے اندر. اس سے تم موکشا، آزادی، مکتی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. بس آؤ، وہ انسان اس سے آزادی حاصل کر سکتا ہے. اطعام فی یوم ذی مسغبہ، وہ انسان اس سے آزادی حاصل کر سکتا ہے جو یتیموں کو، بھوکوں کو کھانا کھلائے، اور یتیم کو اور اپنے غربت والوں کو، ذا مقربہ، اپنے غربت والوں کو. اور یہ غربت والوں میں جو تفصیل ہے یہ دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ پہلے کن کن کو کیا جائے، یعنی کہ ایک ترتیب ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے ان لوگوں کو، اس کے بعد ان لوگوں کو، اس کے بعد ان لوگوں کو، اس کے بعد ان لوگوں کو. اور مسکیناً ذا متربہ، تو بھیا اس کے اندر جو گردن ہے سب کی پھنسی ہوئی ہے، اور وہ گردن نہیں نکل سکتی. اگر نکالنا ہے تو ہمیں یہ جو فیملی نظام ہے، ایک انسان ایک بھائی بہن والا جو نظام ہے، اس پہ چلنا ہوگا. اگر ایک انسان یہ سوچے کہ میں کیوں اپنے بچوں کو پالوں، میں کیوں کسی کی مدد کروں، میں کیوں یہ کروں، میں کیوں وہ کروں، تو بھیا تو یہ میں تھوڑی ذمہ دار ہوں اس چیز کا، میں تھوڑی وہ ہوں، میرے پہ کوئی پکڑ تھوڑی ہے، میرے پہ پکڑ تھوڑی کوئی ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا تھوڑی ہے میں یہ سب کرنے کے لیے. تو اس کے اندر بھیا سب کی گردن پھنسی ہوئی ہے. بس آؤ ان لوگوں کی چھوڑ کر، کن لوگوں کی؟ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جو یتیموں کو، اور پہلے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، پھر اپنے قریب والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور مسکیناً پھر غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ذا متربہ پھر خاک نشین، یعنی کہ جو ڈھونڈ رہے ہیں، جو بے سہارا ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. ثم کان من الذین آمنوا، بس اس کے بعد پھر ہے وہ لوگ، پھر کیا ہے؟ ثم کان، بس اس کے بعد ہے وہ لوگ، من الذین آمنوا، وہ اور جو ایمان لائیں، پھر وتواصوا بالصبر، اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کو اس کام میں ڈٹے رہنے کی تلقین کی، ایک دوسرے کو اس کام میں ڈٹے رہنے کی تلقین کی. کس کام میں؟ کہ کھانا کھلانا ہے. کن کن کو؟ پہلے نزدیک والوں کو، پھر اس کے بعد دور والوں کو، پھر اس کے بعد دور والوں کو، پھر اس کے بعد دور والوں کو. یہ کھانا کھانے کا جو نظام ہے، اگر یہ کوئی توڑتا ہے تو بھیا پھر اس کی گردن تو آلریڈی عقبہ میں پھنسی ہوئی ہے، جو چاروں طرف سے جو نار ہے اس میں وہ پھنس جائے گا، اس میں وہ چلے جائے گا. تو میرے بھائی، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ اور مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو مرحمہ بننے کی تلقین کرتے ہیں. بھیا مرحمہ کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں ڈائریکٹر، پروڈیوسر، فائنینسر، اسپانسر، اسکرپٹ رائٹر، آرٹ ڈائریکٹر، فائٹ ڈائریکٹر، سب کو. تو ہم یہاں پر صرف ایکٹر ہے، تو ایک دوسرے کو یہ بتاتے ہیں کہ بھیا ہم یہاں پر صرف ایکٹر ہے، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر، فائنینسر، اسکرپٹ رائٹر سب اللہ تعالیٰ ہے. تو ایک دوسرے کو یہ تلقین دیتے ہیں کہ وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک اصحاب المیمنہ. بس یہی ہے لوگ
سیدھے ہاتھ والے یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردن آزاد ہو گئی. کس سے آزاد ہو گئی جن کی گردن؟ کس سے آزاد ہو گئی جن کی گردن؟ عقبہ سے. عقبہ سے جن کی گردن آزاد ہو گئی، بس یہی وہ لوگ ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ. پھر والذین کفروا بالآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. اب جو لوگ اللہ کی آیت کو ٹھکراتے ہیں، انکار کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ لفظ آیت بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کچھ جگہ پر لفظ حدیث استعمال کیا گیا ہے، کچھ جگہ پہ لفظ قرآن استعمال کیا گیا ہے، مگر یہاں پہ لفظ آیت استعمال کیا گیا ہے. آیت کہتے ہیں وہ سارے 1,24,000 پیغمبر کے اسکرپچر کو، پیغمبروں کے صحیفوں کو، پیغمبروں کے رسولم کتبم قیمن، اس کتب کو، سارے کتابیں اس میں آگے، اور پھر ساری اچھائیوں کو. انسان کی جتنی بھی اچھائی ہے وہ ساری اچھائی اس آیت میں آ گئی. وہ ساری اچھائی اس میں آ گئی. والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. بس جو آیت سے انکار کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے کس میں رہے گا؟ نرک میں رہے گا. اور نرک کیسی ہے؟ علیہم نار موصدہ، موصدہ والی نرک ہے، یعنی کہ جو آٹھوں طرف سے گھیرے میں لی ہوئی نرک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے، جو ہماری گردن اٹکی ہوئی ہے عقبہ میں، اس عقبہ میں جو گردن اٹکی ہوئی ہے وہ اسی صورت میں نکل سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکٹر سمجھے، اپنے آپ کو ڈائریکٹر، پروڈیوسر، فائنینسر، اسپانسر، اسکرپٹ رائٹر نہ سمجھے. بھیا ہم اپنے آپ کو ایکٹر سمجھے، ہم یہاں پر صرف ایکٹر ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.